اگر تو کون کہتا ہے یہ؟ کیا بکواس ہے؟ کون ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث ہے کہ عقیدہ کو صرف قرآن سے لے سکتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ اگر صرف قرآن سے لینا ہے تو وہ کون تھے؟ وہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، وہ جھوٹ بولتے تھے، ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ صرف قرآن سے لینا ہے؟ کیونکہ وہ بہت ساری جب باتیں ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ، یہ امامت قرآن سے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا، تم بولو، پہلے بولو کہ ٹھیک ہے، تم بولو، ان سے کہہ دو کہ تم وہ دلیل بتاؤ کہ صرف ہم نے صرف قرآن سے دکھانا، ہم صرف قرآن سے دکھائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہو گئے ہو، کیا وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ خطا بولتے تھے، ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ اگر صحیح حدیث میں کچھ ہے، متواتر حدیث میں کچھ ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ قرآن میں نہ ہو؟ یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ یہ دیکھو عزیزو، یہ صرف ان لوگوں کا جو انٹرنیٹ پہ، آن لائن پہ، یا ٹی وی اسٹیشنوں پہ یا مساجد میں تقریر کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے، علماء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. میں نے جماعت عمریہ کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کے اکابر جوشیوں کے خلاف رد کرتے ہیں، وہ اس طرح بات نہیں کرتے. ان کے جو بڑے علماء ہیں، جو چھوٹے موٹے علماء ہیں، وہ تو اور بکواس کرتے ہیں. وہ کوئی کہہ دے یہ جملہ کہ فلان مطلب مجھے صرف قرآن سے چاہیے، کفر کی دلیل ہے. یہ کوئی مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اگر حدیث میں ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے تو مجھے منظور نہیں ہے. اگر حدیث میں ہے، چاہے قرآن میں نہ بھی ہونا، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس کا ماننا ہر مسلمان پہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کو رسول مانتے ہو، اگر اس کو لسان الوحی مانتے ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مرسل مانتے ہو، پیام لینے والا مانتے ہو، تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہو مجھے صرف مجھے قرآن سے منظور ہے. یہ بولنے والے کی کفر کی دلیل ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو صحیح نہیں مانتا، وہ اس کو حجت نہیں مانتا، چاہے وہ حدیث متواتر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو کافر ہی، زندیق، کافر، نجس آدمی یہ بات کر سکتا ہے. مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن سے چاہیے، حدیث پہ میں راضی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پر اس کے علاوہ یہ بھی جو کہتا ہے نا کہ قرآن سے دکھاؤ، تو تم پہلے قرآن کو ثابت کرو تمہارے مذہب میں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی مذہب میں قرآن ناقص ہے. تم دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے. ایک دلیل ان کے، یاد رکھو، دلیل ان کے پاس نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. میں نے وہ آیات دکھائی ہیں آپ کو، پہلے آپ تقاریر دیکھ لیں. ان آیات کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. حدیث ایک بھی نہیں ہے ان کے علاوہ، ان کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. تو جب تم خود کہتے ہو کہ قرآن ناقص ہے، پہلے تو ثابت کرو کہ قرآن تمہارے دین میں کامل ہے، پھر اس کے بعد ہم ادعا کرتے ہیں اجماع کی. کون سی اجماع؟ جب اس میں عمر ہی شامل نہیں، عائشہ شامل نہیں، تو کون سا اجماع کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا یا علی جی. اور جناب آغاز یہ مشاجرات صحابہ جو ہے، ہاں، الکف عما شجر بین الصحابہ، انہوں نے ایک اصول بنایا، الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس کے متعلق کچھ نہ بولو. ٹھیک ہے نا؟ ان کی روسیائی ہے، اسی لیے یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق کچھ نہ بولو. یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھئی. یہ تاریخ اسلام میں اسلام پہ کیا گزرا ہے، سنت پہ کیا گزرا ہے، وہی جو صحابہ نے اسلام کے ساتھ کیا، اس کو سمجھنے کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ اصول بنایا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، نزاع ہوا ہے، اس کے متعلق نہ بولو، نہ لکھو، نہ سوال کرو. کوئی سی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یعنی اگر ہم سوال کریں کہ صحابہ کے پاس یہ جھگڑا ہوا تھا، تو اس جھگڑے میں ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے. وہ ایک طرف تو جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم. جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لڑے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ کافر ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالے اس کے کفر میں شک ہے. جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالا ہے انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالا. تو اس لیے کہ یہاں پہ کفر بہت واضح ہے، اور جن حضرات کا کفر واضح ہو جاتا ہے وہ ان سے ان کے مذہب بطلان ثابت ہوتا ہے. اس لیے ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ جھوٹی اصول لے کے آ گئے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو مشاجرہ ہوا ہے اس کے متعلق ہم گفتگو نہیں کریں گے. بھائی کس دلیل پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ کیوں گفتگو نہیں کریں گے؟ کوئی حدیث ہے دکھاؤ. کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے.
وہی تاریخ اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے، اس کو ہمیں جان لیں کہ اسلام پہ کیا گزرا ہے. کہتے ہیں ہم اس کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے. گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان صحابہ کی قبائح واضح ہوں گے، ان قبائح سے ان کے مذہب کا بطلان لازم آئے گا. اس لیے اس جھوٹے قاعدے کا انہوں نے تاسیس کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی ایک سوال ہو رہا ہے. اوکے ایک سوال ہو رہا ہے، یہ جو ہے اصول. اچھا ایک منٹ آپ انتظار کریں، میں سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی. عزیزو یہ کتاب ہے سنن ہے ابن ماجہ، ابن ماجہ صاحب کی سنن. ٹھیک ہے؟ یہ الکف عما شجر بین الصحابہ، اس کی وجہ یہ ہے، اصلی وجہ جو ہے سنن ابن ماجہ آپ نے دیکھا نا. جی یہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر سنہ 1429 بیروت لبنان دار الفکر میں چھپی ہے. یہ وجہ ہے صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اس کے متعلق بات نہیں کریں گے. کیوں بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے. زید بن ارقم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جو آپ کے ساتھ صحیح ہو اب ان کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ سلامتی سے ہوں. جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے میرا اس سے لڑائی کا اعلان ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جو آپ کے ساتھ لڑے تو جن لوگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ واقعا رسول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اگر یہ واقعا حق ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. اب یہ اگر یہ ثابت ہوا تو پھر تو یہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ ہم صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے متعلق بات نہیں کریں گے نا. وہ تو یہی ہوگا کہ بات کریں گے، جملہ بولیں گے کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. ان لوگوں کا کفر لازم آتا ہے، اہل جمل کا کفر لازم آتا ہے، اہل صفین کا کفر لازم آتا ہے، ان کا ارتداد لازم آتا ہے، اور ان کے ارتداد سے ان کے مذہب کا بطلان واضح ہے، کالشمس فی رابعۃ النہار، سورج کی طرح واضح ہو جاتا ہے ان کا مذہب کا بطلان. اس لیے وہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ اصل اس کی دلیل ہے. وَإِلَّا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو تو آپ بات نہ کریں، یہ کوئی حدیث نہیں. اور جناب بات کرو.